السلام علیکم۔ ریم ویژنری میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ میری ماں چھوٹے سے شہر میں رہتی تھی، زیادہ پڑھی لکھی بھی نہ تھی۔ والد لاہور میں پڑھنے گئے تھے اور امی گاؤں میں تھی۔ ابو بیمار ہو کر اسپتال داخل ہوئے تو ایک نرس نے خوب خدمت کی۔ ابو اس سے متاثر ہو گئے۔ وہ اس کی ظاہری چمک دمک پر مر مٹے اور نرس کے گھر والوں نے ابو کو دوسری شادی کے لیے آمادہ کر لیا۔ ان دنوں میں 1.5 سال کی اور میری چھوٹی بہن نیدا صرف 2 ماہ کی تھی۔ نرس کے گھر والوں نے اس شرط پر رشتہ دینا منظور کیا تھا کہ پہلی بیوی کو طلاق دینی ہوگی۔ ابو پر تو عشق کا بھوت سوار تھا۔ انہوں نے کوئی چارہ نہ دیکھ کر محبوبہ کو اپنانے کے لیے اپنے جذبوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ میری ماں بیچاری اپنے سہاگ کے لیے دعائیں مانگتی رہ گئیں کہ بیمار تھے اور اسپتال میں تھے، اور ان کے سہاگ نے طلاق لے کر میری ماں پر ہمیشہ کے لیے خوشیوں کے دروازے بند کر دیے۔ ابو لاہور میں تعلیم مکمل کرنے گئے تھے اور گھر بسا کر بیٹھ گئے۔ میری ماں کو شادی کے محض 2.5 سال بعد طلاق ہو گئی۔ دادا دادی کے گھر میں طلاق یافتہ بہو کے لیے جگہ کہاں تھی؟ والد کی اس عمل سے کتنے لوگ تباہ ہوئے اور کتنی زندگیاں عمر بھر کے لیے دکھوں کی کنویں میں گر گئیں۔ میری ماں اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے پیارے رشتے، میرا پورا ننیال اور سب سے بڑھ کر ہم دونوں بہنیں جو اس وقت بہت کم سن اور معصوم تھی، جن کو دنیا کا پتہ نہ تھا۔ ماں کو ماموں آ کر لے گئے۔ ہم دونوں بہنیں اتنی چھوٹی تھیں کہ ماں کے بغیر رہنا مشکل تھا، لہٰذا ہم بھی ماں کے ہمراہ تھے۔ 2 سال تک ہمارے والد محترم کو نئی دلہن کا نشہ رہا اور انہوں نے پلٹ کر ہماری خبر نہ لی۔ اس دوران میرے چاچا لاہور گئے اور ابا کے گھر قیام کیا۔ ان کو دادی نے والد کی خیریت معلوم کرنے کو وہاں بھیجا تھا۔ بھابھی نرس نے چاچا کو دیکھتے ہی فوراً اپنی 17 برس کی بہن کو گھر بلوا لیا، جو میٹرک پاس اور خوبصورت بھی تھی۔ اس تیز طرح لڑکی نے ایسا چاچا کا من اپنی من موہنی باتوں سے گھیرا کہ یہ مارکا شادی کی خوشگوار انجام کو پہنچا۔ اب دونوں بہنیں دونوں بھائیوں کی گھر تھیں۔ ان دنوں میں دادی سے ملنے ددیال آئی ہوئی تھی۔ باپ کی جب مجھ پر نظر پڑی تو ان کو خیال آیا کہ 2 بچیاں بھی ان کی پہلی شادی کی بد نصیب نشانیاں ہیں۔ دادی سے انہوں نے مشورہ کیا اور میری ماں کو کہلوا بھیجا کہ ہماری لڑکی واپس کر دو، ہم خود ان کی پرورش کر لیں گے۔ ماموں میری ماں کی دوسری شادی کرنا چاہتے تھے، وہ بھی ہم سے چھٹکارا پانا چاہتے تھے، کیونکہ ہم 2 معصوم بچیاں ماں کی شادی میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ انہوں نے امی کو مجبور کر دیا کہ جب تم کو بے قصور طلاق دی ہے تو بچے بھی خود پالیں، ہم کیوں ان کی ذمہ داری لیں۔ ماں تو بھائیوں کے رحم و کرم پر تھیں، ان کے پاس رہنے کا اور کون سا ٹھکانہ تھا۔ اگرچہ یہ دکھوں کی ماری اپنی معصوم کلیوں کو کب ممتا کی آغوش سے جدا کرنا چاہتی تھی، مگر ظلم سے مجبور ہو کر مجھے دادی کو دے دیا۔ تاہم میری چھوٹی بہن نے تو ابھی چلنا اور بولنا بھی نہ سیکھا تھا، لہٰذا رو پیٹ اور منت سماجت کر کے امی نے اس کو ددیال کے سپرد نہ کیا۔ یوں ایک بیٹی ماں کے حصے میں آئی، دوسری باپ کے حصے میں۔ میں اپنی ماں سے چھوٹی عمر میں جدا ہوئی تھی۔ اس وقت کا دکھ ایسا تھا کہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میری تیسرے چاچا کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ 2 چاچا اور ان کی بیگمات دادی جان کے پاس رہ گئے۔ ابو کو لاہور میں ملازمت مل گئی اور وہ نرس بیوی کے ہمراہ لاہور میں ہی قیام پذیر ہو گئے۔ میں اب پھپھیوں اور چاچیوں کے رحم و کرم پر تھی۔ جب چھوٹی سی تھی دادی ماں کی محبت دیتی تھی، اس محبت کے سارے بچپن کاٹ دیا۔ کبھی ایک چاچی کے باورچی خانے اور ان کے بچوں کے ساتھ جا بیٹھتی، وہ دھتکارتے تو دوسری کے پاس، اور جب سبھی لاوارثوں جیسا سلوک کرتے تو روتی ہوئی دادی سے جا چمٹتی۔ شروع میں تو دادی نے بڑا پیار دیا اور خصوصی توجہ دی، مگر جوں جوں بڑی ہوتی گئی پیار میں کمی آتی گئی۔ گھر میں سبھی بچے ماں باپ والے تھے، اس لیے ان کو مجھ پر فوقیت تھی۔ میں گھر میں سب سے زیادہ فالتو بچہ بن کر رہ گئی تھی۔ روتے دھوتے بچپن بیتا، بڑی ہوئی، چچیوں پھپھیوں کو مفت کی نوکرانی ہاتھ آ گئی، سارے گھر کا کام میرے ہی ذمہ تھا۔ چچا زاد بھائی بہنیں اسکول چلے جاتے اور میں گھر کا کام کرنے کو اکیلی رہ جاتی۔ پہلے میں بھی اسکول جاتی تھی، پڑھنے میں بڑی ہوشیار تھی، ہر سال کلاس میں اول آتی۔ پھر مجھے ذہین طالبہ ہونے کی وجہ سے اسکول کی طرف سے وظیفہ ملنے لگا۔ 8ویں میں تھی جب ابا اور ان کی بیوی دادی سے ملنے گاؤں آئے۔ سوتیلی ماں نے دادی اور ابا کے کان بھرے کہ لڑکی کو پڑھا کر کیا کرنا ہے، گھر رہ کر خانہ داری سیکھ لے، یہی اچھا ہے۔ چاچی نے بھی سوتیلی ماں کی ہاں میں ہاں ملائی۔ دادی نے بہوؤں کے دباؤ میں آ کر مجھ کو اسکول سے اٹھا لیا۔ مجھے دوسری بار شدید صدمہ ہوا، پہلے ماں سے جدائی کا دکھ، دوسرا یہ صدمہ کہ میں شدید بیمار پڑ گئی۔ ہمارے پڑوس میں میری ہم جماعت فائزہ رہتی تھی، وہ میری قابل اعتبار سہیلی تھی۔
جب میں اسکول نہ گئی تو وہ میرے پاس آئی، مجھے سمجھایا کہ تمہاری چچیاں دراصل دن رات تم سے اپنے کام کرانا چاہتی ہیں، تبھی ان کو تمہارے اسکول جانا کھل رہا ہے۔ تمہاری منجلی چاچی چونکہ تمہاری سوتیلی ماں کی بہن ہے، لہٰذا یہ تم کو اسکول سے ہٹا رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، تم ان سے کہو کہ میں سارا کام کروں گی، مگر مجھے گھر پر میٹرک کی تیاری کرنے دیں۔ میں تم کو اسکول سے آ کر پڑھا دیا کروں گی، تم میٹرک پرائیویٹ پاس کر لینا۔ میں نے سوچا فائزہ ٹھیک کہتی ہے، میرے اسکول جانے سے ان کا کام پڑا رہتا ہے۔ میں نے رونا دھونا ختم کیا اور فائزہ میرے لیے کتابیں لے آئی۔ خود ہی دل لگا کر گھر پر پڑھنا شروع کر دیا۔ سال گزر گیا۔ جب امتحان میں 2 ماہ رہ گئے تو مجھے اپنی پڑھائی پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ چاچیوں نے شور مچا دیا کہ ہٹ حرام ہو گئی ہے، گھر کا کام نہیں کرتی، کام سے بچنے کے لیے جھوٹ موٹ کتابوں کا سہارا لیتی ہے۔ میں دن کو کام کرتی اور رات کو پڑھنے بیٹھتی تو کہتی بجلی دیر تک چلتی ہے، زیادہ خرچہ آتا ہے، آ کر بجلی بند کر جاتی۔ آخر ایک روز انہوں نے میری کتابیں اٹھا کر پھاڑ ڈالی اور میرا تعلیم حاصل کرنے کا خواب ادھورا رہ گیا۔ میٹرک کا امتحان تو نہ دے سکی، مگر اس غم میں نیم پاگل ضرور ہو گئی، رنگ جل کر سیاہ ہو گیا۔ حالانکہ میری صورت اچھی بھلی تھی۔ چارپائی پر پڑ گئی۔ زندگی میں پہلی بار اپنے باپ کا خیال آیا اور ان کو اپنے دکھوں کا چارہ گر سمجھ کر خط لکھا کہ اب ظلم کی انتہا ہو چکی ہے۔ ابا جان، آپ مجھے لے جاؤ، میں اب آپ کے پاس رہوں گی۔ ابا جان کو بھی میرا خیال آ ہی گیا۔ خط ملتے ہی وہ چلے آئے، مجھے اپنے پاس لاہور لے گئے۔ ان دنوں میں والد کے گھر آ کر بہت خوش تھی۔ اب تک ماں کے پیار کو ترستی تھی تو باپ نے بھی اپنی شفقت سے محروم ہی رکھا تھا۔ یہاں آ کر یہ احساس تو ہوا کہ میں اپنے ابا کے گھر میں ہوں، کسی کی نوکرانی نہیں کہ اگر کام نہ کیا تو کھانا نہ ملے گا۔ ابو نے چند دن بہت پیار دیا، کپڑے لاتے، نئے جوتے خرید کر دیے۔ جب دفتر سے آتے سیدھے میرے پاس آ جاتے۔ ستیلی ماں جو بلا شرکت غیر مالک تھی، اب یہ محبت کی تقسیم کیسے برداشت کرتی؟ اس نے اپنی بہن یعنی میری چچی کو لاہور آنے کا سندیسہ بھیجا۔ 1 ماہ بھی خوشی کا نہ گزرا تھا کہ چچی آ گئیں۔ پھر تو ستیلی ماں نے خوب جھگڑا کیا کہ باپ کیوں بیٹی کو اس قدر چاہتے۔ ان کے یہی لچھن رہے میرا گھر ٹوٹ جائے گا، میں خود اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ ابو اس جھگڑے سے بوکھلا گئے اور بیوی کو مارنے پیٹنے پر تل گئے۔ تب چچی نے ان کو روکا اور مجھے علیحدگی میں سمجھایا کہ کیوں باپ کا سکون خراب کرتی ہے، واپس چل میرے ساتھ اور ان کو سکون سے رہنے بسنے دے، ورنہ تیری وجہ سے تیرے باپ کا گھر اجڑ جائے گا اور تیری یہ 2 چھوٹی بہنیں بھی تیری طرح دکھوں کی کنویں میں گر جائیں گی۔ میں نے اپنی دونوں معصوم چھوٹی بہنوں کو دیکھا جو سوتیلی ماں سے تھی۔ ان کے پیارے سے چہرے پر مجھے ترس آ گیا۔ خود میں ایسے دکھ جھیل چکی تھی کہ جس کو الفاظ سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ چچی کی بات مان لی۔ ابا نے بہت روکا مگر میں ان کے گھر سے سکون کی خاطر واپس چچی کے ساتھ گاؤں لوٹ آئی۔ یوں دونوں بہنوں کی چال کامیاب رہی۔ دادی کے گھر پہنچی۔ میرے لیے وہی ہل وہی پنجابی، مگر نفرتیں 2 چند ہو چکی تھیں۔ ہر کوئی یہی تانا دے رہا تھا کہ ہو آئی باپ کے پاس، جو سگے باپ کے گھر نہ رہ سکی وہ یہاں کیا رہے گی۔ میں خاموشی سے ہر ایک کا تانا سنتی اور غلاموں کی طرح سر جھکا لیتی، کبھی اف نہ کی۔ میرا ایک چچا زاد بھائی میری حالت پر کرتا تھا۔ اس کو مجھ سے ہمدردی تھی، مگر وہ گھر والوں کی ڈر کی وجہ سے اظہار نہ کرتا تھا۔ ایک روز اس نے مجھ سے کہا، چند دن ان کے ظلم کو سہ لو، آخر تو اس شب کا سویرا ضرور ہوگا۔ زندگی میں صرف تاریکی ہی نہیں ہوتی، روشنی بھی ہوتی ہے۔ میں اس بات کا مطلب نہ سمجھ پائی تو ہی اپنے ہمدرد کزن کو کوئی جواب نہ دیا، مگر وہ میری خاطر اپنا مستقبل بنانے میں کوشاں ہو گیا۔ منیر خوب دل لگا کر پڑھ رہا تھا، جلد ہی وہ بڑ سر و روزگار ہو گیا۔ اس کی لیاقت و قابلیت دیکھ چھوٹے چچا نے اس کو داماد بنانے کا ارادہ کر لیا۔ وہ مگر مجھ سے شادی کر کے زندگی کے سب سکھ میری جھولے میں ڈالنا چاہتا تھا۔ اس نے بھرپور مخالفت کی، مگر کسی نے اس کی نہ سنی۔ سب نے اس کو کہا کہ تم بے وقوف ہو کہ نگہت کے ساتھ بیاہ رچانے چلے ہو، جو منحوس اور ان پڑھ ہے۔ چھوٹے چچا کی لڑکیاں سب کی سب بڑے شہر جا کر کالجوں کی پڑھائی کر کے آئی تھیں۔ غرض بزرگوں نے ایسا گھیرا منیر کی گر ڈالا کہ اس کو ان کی مانتے ہی بنی اور چھوٹے چچا کی منجلی لڑکی شکیلہ سے اس کا بیاہ کر دیا گیا۔ وہ مجھے روشنی کے انتظار کی تلقین کرنے والا خود کسی اور کے ساتھ روشنیوں کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ تو میں نے بھی اس کو ہمیشہ خوش اور آباد رہنے کی دعا دی اور اس کی طرف پر نم نگاہوں سے بھی نہ دیکھا، مبادا میری نظر نہ لگ جائے۔ ادھر جب میری ماں مجھ سے جدا کر دی گئیں تو ان پر بھی قیامت ٹوٹ پڑی۔ انہوں نے اتنے آنسو میری یاد میں بہائے جتنے آسمان پر تارے ہوں۔ نیدا میری چھوٹی بہن جو شیر خوار تھی، جب وہ 5 سال کی ہو گئی تو ماموں نے میری ماں کا عقد ثانی کرا دیا۔
وہ اپنی 5 سال کی بچی کو بھی ضد کر کے ساتھ لے گئیں کیونکہ ممانیاں بھی میری بہن کو رکھنے پر آمادہ نہ تھیں۔ یہاں ستیلے باپ نے میری بہن کے ساتھ بے رحمی کا سلوک کیا۔ وہ دروازے سے باہر لان میں بیٹھی روتی رہتی اور ماں اندر باپ کے پاس سسکتی رہتی، بیٹی کو کمرے میں نہ سلا سکتی کہ اس کی موجودگی شوہر کی عیش پسندی میں حائل ہوتی تھی۔ تبھی میری بہن ہر وقت ستیلے باپ کی نفرت کا نشانہ بنتی۔ وہ ایک ایسا کانٹا تھی کہ جو نکالا نہ جا سکتا تھا۔ ماموں نے جب امی کا دوسرا بیاہ کیا تھا تو امی کے حصے کی جائیداد بھی انہوں نے اپنے نام کروا لی تھی۔ انہیں یہ گوارا نہ تھا کہ اس جائیداد کے مالک ان کی بہنوئی یا اس کے بچے ہوں۔ امی اب یہاں سے بھی طلاق نہ لے سکتی تھی کیونکہ جائیداد کا آسرا ختم ہو گیا تھا۔ ان کو اس شخص سے ہر صورت میں سمجھوتا کرنا ہی تھا۔ شادی کے 1.5 سال بعد امی کو پھر سے ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ جو ہی ہمارا ستیلا باپ صاحب اولاد ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رحم ڈال دیا۔ اس نے اس کے بعد میری بہن نیدا کو کوئی تکلیف نہ دی اور نہ کبھی مارا پیٹا، بلکہ اپنی بیٹی سے بھی بڑھ کر جانا۔ امی کو اپنے دوسرے شوہر سے 2 لڑکیاں اور 2 بیٹے ہو گئے اور وہ جو تو کر کے زندگی کی دن بسر کرنے لگے۔ مگر میری اس ستیلے باپ کی عمر بہت کم تھی۔ جلد ہی امی بیوہ ہو کر پھر سے بھائیوں کی در پر آ گئیں۔ اس بار وہ 5 بچوں کا بوجھ ساتھ لائی تھی۔ ممانیوں کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ انہوں نے امی پر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ ماں کو دن رات رونے سے کام تھا۔ ان کو کوئی سہارا نہ تھا۔ وہ بھائی بھابھیوں کے ہاتھوں کھلونا تھی۔ میرے ایک ماموں کے ذہن میں بہن سے چھٹکارا پانے کی ترکیب آئی۔ انہوں نے دیہات کے رواج کے مطابق ماں کو بدلے میں دے کر نئی دلہن کے لانے کا پروگرام بنا لیا، کیونکہ ان کی بیوی ان سے 5 برس بڑی تھی اور ان کو نوعمر لڑکی سے عقد کرنے کا ارمان تھا۔ جب ماں کو علم ہوا وہ بہت پریشان ہوئی۔ بھائی سے فریاد کی کہ پہلے ہی میری ایک بچی مجھ سے جدا ہے، اب تو 5 کا سوال ہے، میں ہرگز شادی نہ کروں گی۔ تم بھی اپنی اتنی اچھی اور وفادار بیوی پر سوگن نہ لاؤ اور نہ اپنے بچوں کو سوتیلی ماں کا منہ دکھاؤ۔ جب ماموں کسی صورت نہ مانے اور امی کو زبردستی تیسری شادی پر مجبور کرنے لگے تو وہ ان کے گھر سے چلی گئیں اور ایک رشتے دار کے گھر پناہ لے لی۔ جاتے ہوئے صرف 2 چھوٹے لڑکے ہمراہ لے گئیں، باقی 3 بیٹیاں ماموں کے گھر ہی چھوڑ گئیں۔ یوں ہم سب بہن بھائی مالا کے دانوں کی طرح بکھر گئے۔ کاش میرے باپ نے عشق نہ کیا ہوتا تو دکھوں کے یہ پہاڑ ہم پر نہ ٹوٹتے۔ میں پڑھائی سے محروم ہو کر مردہ روح ہو گئی تھی۔ فائزہ نے ہر طرح سے میری مدد کی اور مشورہ دیا کہ تم انڈسٹریل ہوم میں داخلے لے لو۔ اگرچہ گھر والوں نے اس امر کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا، مگر میں نے پہلی بار ان کی پرواہ نہ کی۔ ان کا سلوک میرے ساتھ کون سا اچھا تھا؟ جب میں نے اپنا فیصلہ نہ بدلا، گھر والوں نے میرا کھانا پینا بند کر دیا۔ فائزہ نے کہا، جب تک خود کو اپنے پیروں پر کھڑا نہ کرو گی، غلاموں کی زندگی سے نجات نہ ملے گی۔ انڈسٹریل ہوم میں جو کام آتا ہے وہ اجرت پر لے لیا کرو، اپنا خرچہ خود برداشت کرنا سیکھو اور رشتہ داروں کی غلامی کا طوق گلے سے نکال پھینکو۔ 6 ماہ تک فائزہ کے گھر سے کھانا کھا کر انڈسٹریل ہوم جاتی۔ یہ سرکاری ادارہ گھر سے چند قدم پر تھا۔ غرض فائزہ نے ہر طرح ساتھ دیا۔ دراصل وہ میری نانی کی چچا زاد کی بیٹی بھی تھی۔ اس کو میرے حال کی سب خبر تھی۔ اب میں اس قابل ہو چکی تھی کہ انڈسٹریل ہوم میں جو کپڑے سلائی کے لیے آتے میں ان کو اجرت پر لے لیتی۔ ددیالے رشتہ دار میری اس قدم سے اتنے ناراض ہوئے کہ مجھ سے کوئی تعلق نہ رکھا۔ تب میں فائزہ اور دادی کے گھر کے درمیان ایک بیوہ کے گھر کرائے پر رہنے لگی۔ یہ میری دادی کی بہن کا گھر تھا جس میں ان کی بیوہ بہو بھی اکیلی رہتی تھی۔ شوہر اور ساس مر چکے تھے اور یہ بے اولاد تھی۔ میرے رشتہ دار جو میرے وارث کہلاتے تھے صرف ایک دیوار ادھر رہتے تھے، مگر دل سے بہت دور تھے کہ انہوں نے نافرمانی کا الزام دے کر مجھ کو اکیلا چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ والد نے بھی خبر نہ لی۔ ماں کی صورت دیکھے برسوں گزر گئے۔ البتہ چھوٹی بہن نیدا کبھی کبھی ملنے آ جاتی جو ماموں کی بہو تھی۔ اس نے ماں کی 2 بیٹیوں کا بوجھ اٹھایا تو میں اپنا بوجھ اس پر کیوں کر ڈالتی؟ تنہا زندگی کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے کبھی تو ہمت جواب دے جاتی تھی۔ دن رات لوگوں کے آرڈر لیتی، خود کو سلائی کڑھائی میں مشغول رکھتی کہ دکھ یاد نہ آئے، مگر دکھ پھر بھی یاد آتے اور ہمت جواب دے جاتی۔ تب اتنا روتی کہ ایسا آنسو بن جاتی جس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا۔ ایک دن میں ایسے ہی تنہا بیٹی رو رہی تھی کہ ایک شناسا آواز پر چونک اٹھی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، منیر سامنے کھڑا تھا۔ اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ منیر، یہ تم ہو؟ بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ میری بیوی کے انتقال کو 1 برس ہو چکا ہے۔ میرے بچے گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، ڈیوٹی پر جانا ہوتا ہے، ان کو اکیلے گھر میں نہیں چھوڑ سکتا۔
تم ایک احسان کرو، مجھ سے نکاح کر لو۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب اس عمر میں مجھے تمہاری ضرورت ہے، دیکھو انکار مت کرو۔ تب مجھ پر بزرگوں کا دباؤ تھا، میں کم عمر تھا، ان کے دباؤ سے نکل نہیں سکا۔ لیکن اب میں آزاد اور خود مختار ہوں۔ میں تم سے دور کر دیا گیا، مگر تم میرے دل سے کبھی دور نہ رہی۔ منیر چاچا اور ابو کی رضا سے میرے پاس آیا تھا۔ ان دونوں کو میری نہیں، منیر کے بچوں کی فکر تھی۔ وہ آفیسر پوسٹ پر تھا، اس کی بچیاں جوان تھیں اور ان کو میرے جیسی ماں کی ضرورت تھی۔ بے شک وہ میرے چچا زاد کی بیٹیاں تھیں اور ان کی ماں بھی میرے چچا کی بیٹی تھی۔ سو میں نے منیر سے کہا، ٹھیک ہے منیر، اگر میری اندھیری شب کا یہی سویرا ہے تو یہ سویرا مجھے قبول ہے۔ آپ جا کر چچا جان اور ابا جان سے کہہ دیجیے کہ میں لاکھ بد نصیب سہی مگر نافرمان نہیں ہوں۔